نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو واقف نہ ہو۔ تمام مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت کیا ہے اور اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے اور انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ انسان اس مہینے میں سال بھر کے گناہوں کی معافی تلافی کر سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا فرماتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ہماری زندگی کے اندر رمضان عطا فرما۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے 2 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل بخشے بخشائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے یہ پوری کائنات سجائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے انعامات ملنے کے بعد بھی، اتنا نوازنے کے بعد بھی، اتنی پوزیشن اور اتنی کامیابی ملنے کے بعد بھی رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے ہی اسٹارٹ فرما دیتے تھے۔ اس سے رمضان کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس رمضان کو پالیں اور اس کے فیض سے ہم اپنے دل کو، اپنی روحانیت کو پاک صاف کریں۔ اس لیے کہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں، کب کوئی چلتا انسان بن جائے کسی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ نہ جانے کتنے انسان، نہ جانے کتنے عزیز و قریب رشتہ دار پچھلے سال یا کچھ مہینے پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم بھی رمضان تک باقی ہوں گے یا نہیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ رمضان نصیب فرمائے۔ لیکن موت کا کچھ وقت معلوم نہیں، موت کا کچھ نہیں پتہ۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کون سی عبادت آخری ہوگی، اس کا کون سا کام آخری ہوگا، اس کے بعد اسے اس دنیا سے پردہ کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے ابھی سے نیت کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ دیکھو، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جیسی انسان نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، کس کی نیت کیسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر رمضان سے پہلے ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے
اور ہماری نیت یہ تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ نے رمضان نصیب کیا تو ہم رمضان کا حق ادا کریں گے، رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کریں گے، رمضان میں عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے۔ اگر انسان ایسی نیت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ابھی سے نیت کرے۔ دیکھیے رمضان تو ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ بہت سے انسانوں کی ایک کوشش ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان ہی میں تیاری کریں گے، اور وہ آج کل کر کے پورا رمضان گزر جاتا ہے، لیکن ان کی تیاری سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے رمضان پر بات نہ ٹالیں، آج ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، اور اگر شروع نہیں تو انشاءاللہ تعالی نیت ضرور کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں رمضان کا حق ادا کریں گے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی سے، رمضان کے ایک ایک لمحے سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، اور گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ رمضان کی تیاری میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کو بالکل صاف کر لے۔ اگر انسان کو کسی سے کوئی مذہبی نفرت ہے، یا کسی کو دنیاوی نفرت ہے، یا کسی کو سیاستی نفرت ہے، یا کسی کو آپسی تعلقات کی نفرت ہے، تو اس کو ختم کرے، اپنا دل بالکل صاف کرے، تاکہ اس کی عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ سامنے والا اگر معاف کر رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنی طرف سے بالکل معاف کر دے، تاکہ ہمارا دل جو اللہ سے جڑے وہ بالکل پاک صاف ہونے کی حالت میں جڑے۔ کیونکہ قریب روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن شریف کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو، یا آدمی کے دل میں کوئی غلط جذبہ پیدا ہو، یا دل میں برائی کی کوئی امنگ پیدا ہو، یا برائی کی طرف دل مچل رہا ہو، یا برائی کی طرف دل کا میلان ہو رہا ہو، لیکن آدمی اس وقت اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال اور اللہ کے حکم کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس خواہش کو کچل دے، اپنی اس خواہش کو دبا دے، اللہ کے حکم کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس خواہش کو دبا دے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تو ہمیں رمضان میں کام کرنا ہے۔ ہمیں رمضان میں اپنی روح کی پرورش کرنی ہے۔ ہمیں رمضان میں اپنی اس روح کو جو 11 مہینے کے گندے ماحول میں رہ کر کے ناپاک ہو چکی تھی، اپنی اس روح کو غسل کرانا ہے، اس روح کو پاک کرنا ہے، اس کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ جسم کی پرورش تو انسان 11 مہینے کرتا ہی ہے، لیکن یہ مہینہ اپنی روح کو نکھارنے کا ہے، اپنی روح کو ترقی پر لے جانے کا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، دنیا کی مصروفیات کو کم کرنے کا مہینہ ہے، دینی کاموں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیاوی کام میں صرف مصروف ہونا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری زندگی کے اندر رمضان آ جائے تو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے اور بھی اچھے بیانات اور بھی اچھی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ اگر کسی اور موضوع یا عنوان پر کوئی بیانات چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اس بیان کو اپنے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔